علی سیریسنس نظر آتی ہے ہمارے لیڈرز کی، جو ہم بات جس طرح مشال نے بھی کہا کہ ہمیں فورمز پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے جو روٹ ہمارے کازز ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں، ان کو حل ہونے کی ضرورت ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اب بھی حال ہی میں ہوئی، اس میں ریز تک بھی نہیں ہوئی کشمیر کا معاملہ. آپ سمجھتے ہیں کہ سیریسنس سیریسلی لیک کرتی ہے؟ آئی تھنک ایک تو سیریسنس کے ساتھ ساتھ کمپٹنس بھی ہماری لیک کرتی ہے، اور ہماری لیڈرشپ پولیٹیکل کرائسس ون آفٹر دی ادر اس سے نکلتی نہیں ہے کہ ہمارے ایشوز کے اوپر فوکس کرنے کا ٹائم ہو. کبھی دھرنا چل رہا ہوتا ہے، کبھی ایم کیو ایم کی ریزگنیشنز آ رہی ہوتی ہیں، کبھی ون تھنگ اور دی ادر چل رہی ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ ہماری ڈیموکریسی کے اندر جو میچورٹی آئے گی اس کو چلنے دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی خیر افسوس کی بات ہے کہ ہماری ڈیموکریسی بار بار انٹرپٹ ہوئی ہے. تو اب اس کو اگر چلنے دیا جائے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ملک کی سکسیس کے لیے اور اس کی بقا کے لیے کہ ہم اس پروسیس کو چلنے دیں، تاکہ نہ صرف لوگ ایجوکیٹ ہوں بلکہ لیڈرشپ بھی ڈیولپ ہو. ورنہ اگر جب پروسیس نہیں چلتا تو پھر وہی لوگ بار بار آ جاتے ہیں، وہی لوگ شہادت کلیم کر لیتے ہیں، وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی تھی، اب ہمیں ووٹ دیں، اور وہ ایموٹیو پلے عوام کے ساتھ چلتا رہتا ہے. دوسرا کیپیسٹی اور کمپٹنس کا بھی ایشو ہے. دیکھیں ہماری جب ہم بات ایشو پہ کریں تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ این ایشو فرام اے پوزیشن آف پاور. وہ پوزیشن آف پاور بھی اب ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر. دیکھیں انڈیا اگر اپنے اب انڈیا کا اگر آپ مثال لیں، اب گوگل کا سی ای او از این انڈین، مائکروسافٹ کا سی ای او ناؤ ان امریکہ از این انڈین. یہ اوورسیز انڈینس کی کنٹریبیوشنز امریکہ میں ادھر اکانومی پہ ہولڈ ان کا کتنا زیادہ بڑھ گیا. تو وی آلسو نیڈ ٹو انشور کہ ہم بھی ایک پوزیشن آف کمپیٹیٹو پوزیشن آف پاور پہ ضرور آئیں، اور وہ تھرو ایجوکیشن، تھرو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہی ہوگی. پر جو برین ڈرین نظر آ رہا ہے ہمیں پاکستان میں، جن لوگوں کو، جن اسکالرس کو، ٹاپرس کو جو ہم بات کرتے ہیں، آپ بھی یہاں پر آ کے کام کر رہے ہیں، آپ امن اسکولس کے فاؤنڈر ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ بچے جو باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ وہیں پر وہ پھر ریزیڈنسی اور پھر وہ سٹیزنشپ یہ سب کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ان کو واپس آ کے پاکستان کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ چیز کس طرح ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو بالکل ہر ایک کے اندر محب الوطنی کا اسپرٹ ہونا چاہیے، ہر ایک کو ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ اگر اپنی ساری عوام سے صرف یہ ایکسپیکٹ کریں کہ صرف محب الوطنی کی بیسس پر وہ کوئی اپرچونٹی نہ ہو، کوئی سینس آف سیکیورٹی سیفٹی نہ ہو، جاب سیکیورٹی نہ ہو، وہ آ کے آپ کے ملک میں واپس آئیں گے، یہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے یہاں اپرچونٹیز کریٹ کریں، یہاں ہم سیف گارڈ کریں، یہاں بزنس کو ہم انوائٹ کریں، اوورسیز پاکستانیز کو ایک ایسا فریم ورک دیں جہاں پر وہ یہاں آ کے نہ صرف وہ سیف فیل کریں، سیکیور فیل کریں، بلکہ انہیں یہ بھی فیل ہو کہ اسٹیٹ ان کی مدد کر رہی ہے. تو یہ ڈیول وے پروسیس ہوگا کہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے، تب ان کی محب الوطنی انہیں واپس یہاں پر لے کر آئے گی. ایبسلیوٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز مجھے یاد ہے کہ ہمارے لیڈر میں بھی وہ انفرادیت سے زیادہ حب الوطنی ہونے کی ضرورت ہے.